اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیے جو اتری آپ کی طرف کتاب اس میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم رکھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ دو حکم اللہ نے نبی کو دیے۔ ایک حکم دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف نازل ہوتی ہے اس کی تلاوت کریں، اور دوسرا حکم دیا واقم الصلاۃ، نماز قائم رکھیں۔ تو یہ دو الگ الگ حکم ہیں، ایک تلاوت کلام پاک اور ایک نماز کا قائم کرنا۔ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا یہ ایک الگ فضیلت ہے، اور بغیر سمجھ کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی قرآن کریم کے جو فوائد ہیں اور برکات ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے۔ خود تلاوت قرآن کریم کی کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہاں اللہ نے نبی کو تلاوت کا کہا کہ آپ پڑھیں، اور مطلق یہاں پڑھنے کا کہا۔ تو وہ لوگ جو قرآن کریم کو صرف حفظ کرنا بیکار سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو طوطے کی طرح رٹی ہوئی باتیں ہیں، اور طوطا جیسے رٹتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے میں بول کیا رہا ہوں، تو جو حفظ کرتے ہیں اور جو سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ تو وہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اسے بالکل نعوذ باللہ فضول سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو سمجھتا نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی مطلق صرف تلاوت کرتا ہے تو اجر اس کو بھی ملتا ہے، ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ انسان کا وقت عبادت کے اندر گزر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو مطلقاً صرف تلاوت کرنا، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نور کی تجلی کی زیارت خواب میں 99 مرتبہ کی۔ جب 100ویں مرتبہ اللہ کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ آپ کے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا احمد میرا قرآن۔ پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھیں؟ کہا جو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ بھی میرے قریب ہوتا ہے، اور جو بغیر سمجھے پڑھے وہ بھی میرے قریب ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو، کسی کی کتاب ہو، اور وہ دیکھے کہ کسی گھر میں یا کسی جگہ پر یا کسی جنگل میں یا کسی گھر میں اس کی کتاب کو کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میری کتاب کو اہمیت دی، لیکن جو کتاب میں نے لکھی اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو دنیا کے کسی خطے میں کوئی اللہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میری کتاب کی اہمیت کو جانا اور میری کتاب کی اہمیت کو سمجھا۔ یہی وجہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ گانا سننے والا کسی گانا گانے والی کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا جتنا اللہ قرآن کریم پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ تلاوت یہ ایک الگ حکم ہے، اس لیے یہاں نبی کو حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو وحی آتی ہے اس میں آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔
اب اس تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کا حق علماء نے بتایا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ ویسے تو پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن کم از کم جو صورتیں ہفتے کے اعتبار یا دن کے اعتبار سے اس کی تو پابندی ہو، جیسے ہفتے میں جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنی ہوتی ہے، سورہ دخان جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کا اہتمام ہو۔ روزانہ رات کو سورہ یاسین پڑھیں، صبح کو سورہ یاسین پڑھیں۔ رات کو سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت الگ ہے۔ رات کو عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو شخص رات کو عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اگر اس کی موت بستر پہ بھی آئے گی تو اللہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے اور شہادت کا مقام دیں گے۔ صبح کو پڑھنے کی فضیلت الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں معاونت فرمائیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ سجدہ اور ملک، ان کی تلاوت یہ تو ہمارے اہتمام میں ہو، خود اپنے اہتمام میں بھی، گھر والوں کے بھی اہتمام میں ہو، بچوں کے اہتمام میں بھی ہو، ان سے بھی پوچھیں کہ آج پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ہر ایک چاہتا ہے میرے گھر والے کسی آفت میں مبتلا نہ ہو، تو قبر سب سے پہلا مرحلہ ہے، اس کی آزمائش سے بچانے کے لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی عادت ڈلوائیں کہ رات کو سوتے ہوئے یا عشاء کے فوراً بعد سورہ ملک پڑھ لیں، یا سورہ سجدہ اور سورہ ملک، یہ دونوں صورتیں پڑھیں، نہیں تو کم از کم سورہ ملک تو ضرور پڑھیں۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے عشاء پڑھی ہوتی ہے تو عشاء پڑھ کے فوراً مسجد ہی میں سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں یا سوتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عشاء پڑھ کے بھی آپ فوراً سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اتنی آسان صورت ہے، آپ کچھ دن پڑھیں گے یہ یاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو عشاء کے فوراً بعد پڑھیں یا رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، لیکن اس کا اہتمام ہو۔ تو تلاوت قرآن یہ ایک الگ عنوان ہے اور الگ یہ ایک عبادت ہے، اور یہ اللہ رب العزت توفیق اسی کو دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم میں کسی چیز کی کمی ہو نا تو اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر کرنے کی توفیق اللہ سے مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے شکر کی توفیق دے جو نعمتیں تو نے میرے پر اور میرے والدین پر کی ہے، مجھے شکر کی توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے میرے اندر تلاوت کی کمی ہے، اللہ سے مانگے، نماز میں کمی اللہ سے مانگے، اور دیگر عبادات میں کمی اللہ سے مانگے، جیسے ہم دنیا کی اور چیزیں دعائیں میں مانگتے ہیں، روزی کی برکت مانگتے ہیں، صحت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، خیر و برکت کی دعائیں مانگتے ہیں، تو عبادات کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے۔ اب ایک حکم دیا کہ تلاوت، اور دوسرا دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھیں، اور ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، اپنے علماء سے سنا ہے، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ پورا اہتمام، نماز کی فکر اس کے سر پہ سوار ہو کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، سے ایک ہی ٹینشن، یار ابھی تک نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی۔ اور اگر ایسا ہی ہے کہ یار پڑھ لیں گے اور کوئی ذرا سا بھی عذر ہو اور اس میں نماز چھوڑتا ہے تو یہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جو پڑھتا ہے تو اس میں بھی نماز قائم کرنے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نماز سے پہلے وضو اچھی طرح ہو، پھر نماز پڑھتے ہوئے پورے دھیان سے نماز پڑھی جائے، پورے توجہ کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں کھڑا ہوا کس کے سامنے ہوں اور میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں قسم کھا لوں میں اللہ سے باتیں کروں گا اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لوں تو میں حانث نہیں ہوں گا، میں اپنی قسم میں پورا ہوں گا
کہ ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے آج تک اس طرح کی نماز پڑھی بھی نہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی جو نمازیں صحابہ کی تھیں، اور نہ ہم نے کبھی مانگا ہے۔ ہم خود ذرا سوچیں نا کہ کبھی ہم نے زندگی میں یہ مانگا ہے کہ اللہ مجھے نماز کا خشوع عطا فرما، نماز کی توجہ عطا فرما۔ بھائی جب ساری چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو جو عبادات میں کمی ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی تو ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے نماز۔ اچھا پھر ایک بات یاد رکھیں، جس کی نماز زبردست ہو گئی نا، سارے معاملات اور مسائل اس کے حل ہیں۔ بس اس نے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کو منانا ہے اور اتنی توجہ سے مانگنا ہے، اور اس کے بعد اس کے سارے مسائل حل۔ اور یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اب نمازوں میں دیکھیں کتنا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے مسائل کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پھر اگر کوئی بتائے تو ہم اسے سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ یہ جو ہمارے اندر ایک تو نہ سیکھنے کی عادت، اور دوسرا اگر کوئی صاحب علم کوئی مسئلہ بتائے اس سے الجھنے کی عادت، اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ بھائی ایک آدمی کسی فن میں ماہر ہے تو اگر وہ رہنمائی کرے تو اس کی رہنمائی کو لینا چاہیے، اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ اس طرح نماز مکروہ ہوتی ہے تو ہم اگر کہ جائیں یار مولوی صاحب بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی فکر کریں، یہ کوئی بات ہے؟ اب یقین کریں یہ تو نماز، یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، اور حج عمرہ جس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، انسان دکھ، اس کے دل میں جو ہے وہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور سیکھ کر بھی نہیں ہے، اور کوئی سکھائے تو سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اتنی غفلت ہوتی ہے ان عبادات کے اندر کہ یہاں سے جا رہے ہیں اور نماز وہاں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کا مسئلہ نہیں پتہ کہ جی نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ اب کتنی دفعہ بیگم کے ساتھ عمرے پہ گئے ہوئے نا، اب نماز کا ٹائم ہوگا تو جماعت میں بیگم کو بھی ساتھ ہی کھڑا کریں گے، مستورات کو بھی ساتھ ہی کھڑا کیا اور نماز شروع ہوئی ہے۔ یاد رکھیں اگر عورت نماز میں مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ایک ہی جماعت کی نماز ہو رہی ہو، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اگر مرد اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے سنت، عورت اپنی، یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ جماعت کی نماز میں عورت اگر مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو مرد، عورت کے دائیں طرف جو مرد ہوگا اس کی بھی نماز گئی، بائیں طرف جو مرد ہوگا اس کی بھی نماز گئی، اس عورت کے پیچھے جو مرد ہوگا اس کی بھی نماز گئی۔ 3 مردوں کی نماز کو یہ عورت خراب کرتی ہے۔ اب وہاں بتاتے رہو کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، بیگم کو تھوڑی دیر ساتھ بھی چھوڑ دو، اس کو پیچھے چھوڑ دو، ذرا اس کو بولو ماننا، لیکن اتنی محبت ہے کہ جینے مرنے کی قسمیں ساتھ جیسے کھائی ہوئی ہوں کہ نہیں جی ہم نے تو جینا مرنا بھی ساتھ ہے اور نماز بھی پڑھنا ساتھ ہے۔ تو بھائی ایک مسئلہ آپ کو کوئی بتا رہا ہے۔ ابھی میں مسجد نبوی کی طرف جب ہم آتے تھے، ہمارا ہوٹل چونکہ باب السلام کی طرف تھا، اور جو اس دروازے سے آتا ہے اسے پتہ ہے کہ قبلہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ دور ہے، اسے کراس کر کے پھر جانا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر روڈ کے اس طرف سے کوئی آ رہا ہو تو امام کے پیچھے آئے گا تو تب اس کی نماز ہوگی نا، لیکن ہمارے یہاں کی ماشاءاللہ پاکستانی خواتین، امام صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ امام صاحب سے بھی آگے امام بن کے کھڑی ہوئی ہیں، اور آتے ہوئے جو ہو سکتا تھا میں آواز لگاتا تھا بھائی نماز نہیں ہوتی، امام پیچھے اور تم لوگ آگے ہو، نماز کیسے ہوگی؟ کوئی تو چلی جاتی تھی، کوئی تو کہہ دیا بھائی کوئی نہیں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کچھ نہیں بس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اتنے دور سے آئے ہو، مسجد نبوی میں ہو اور نماز کا پتہ نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، اور کوئی سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔
اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی، اور پھر یہاں آ کر کتنا برم مارتے ہوں گے، اور جی الحمدللہ اللہ نے مجھے مسجد نبوی کی نمازیں دی ہیں، اللہ کا شکر ہے میں حرم میں نماز پڑھ کر آئی ہوں یا آیا ہوں، اور نماز کا یہ عورتیں تو مرد بھی، حالانکہ وہاں لکھا ہوا ہے بورڈ کہ یہ جگہ امام کے محاذات میں ہے کہ اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم نے ماننا نہیں۔ جب ماننا نہیں ہے تو کوئی سمجھائے بھی تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں عمرہ کرنے کے لیے، دل دکھتا ہے یہاں سے گئے، لیکن کیا صفا مروہ کی صحیح کے بعد اب بال کاٹنے کی باری آئی تو 2 بال یہاں سے 2 بال یہاں، وہ لوگوں کو دیکھتے نا الو قسم کے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، کوئی بے مذہب بھی ہوتا ہے، تو ان کا دیکھا دیکھی وہ سمجھ۔ ہم نے کہا بھائی جب سارا آپ نے اتنا خرچہ کر لیا تو یہ بال بھی اللہ کی راہ، بال کاٹنے کی لاجک اور فلسفہ یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنی پیشانی کی یہ قیمتی چیز تیرے قدموں میں ڈال دی ہے، یہ بال کاٹنے کا یہ فلسفہ ہے۔ اور ہم نے وہاں اتنا سفر بھی کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، اور ماشاءاللہ شو بھی ہمارا خراب نہ ہو، بال بھی یوں۔ تو یہ جو عادت ہمارے اندر ہے، کوئی سمجھائے تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی اس طرح نہ کرو، لیکن نہیں ہو جاتا جی مولوی صاحب تم لوگوں نے دین اتنا مشکل بنایا ہوا ہے۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دین پابندی کا تو نام ہے نا، کچھ چیزوں کی شرائط ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی کو کہا جائے سردی میں پہلے وضو کرو گے پھر نماز، اور اوکے مولوی صاحب دین اتنا مشکل تھوڑی ہے، اتنی سردی ہے ہم وضو کریں بس ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا، بغیر اس کی نماز ہوگی نہیں، کسی صورت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اب حالت احرام میں مدینہ منورہ سے ہم ایک سفر پہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، راستے میں بس رکی، ایک صاحب واش روم سے نکلے، وہ صابن سے ہاتھ دھونے میں لگے، میں نے کہا بھائی خوشبو والا صابن ہے، مسئلہ بن جائے گا، اور یار اتنی پابندی نہیں ہوتی مولوی صاحب، ابھی ہاتھ کی بدبو میں کیسے ختم کروں، اور تیرے اسی طرح کی میل کچیل بدبو ہی تو اللہ کو چاہیے، اس سفر میں دیوانہ وار انداز ہی تو چاہیے۔ اب تم اپنے اوپر دم پہ دم لگوا رہے ہو اور کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہاں پہ سے سیکھ کے ہم کیا جاتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اتنی محنت بھی کریں اور اس کے بعد وہ عبادت قبول بھی نہ ہو، تو مجھے بتائیں پھر ہمارا وقت بھی ضائع ہوا، عبادت بھی قبول نہ ہوئی، قیامت میں رزلٹ اور نتیجہ آئے تو وہ صفر آئے، تو پھر انسان کی زندگی بیکار گزری۔ اسی کو تو کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اتنی محنت کر کے آئیں گے لیکن قیامت میں اللہ کی طرف سے صلہ جہنم ملے گی کہ جاؤ جہنم میں۔ تو اس لیے اپنے اندر اچھا، پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کوئی مسئلہ بتا، اچھا کہتے اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے جی آئندہ احتیاط۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ماننے کی عادت ہوتی ہے، اور بعضوں میں ماننے کی نہیں، وہ اپنی چلاتے ہیں، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ جی میری غلطی کیوں نکالی، میں خود بہت بڑا صاحب علم ہوں، اور حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی تجوید کے ساتھ صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور جناب اپنے آپ کو ہم شمار ڈنگر نیس جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے جیسا گدھا کون ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ نمازوں میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسائل کچھ ایسے ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمیں نماز کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں نے جیسے مثال دی، بیگم کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ساتھ والے کی نماز بھی گئی، اپنی بھی گئی، پیچھے والی کی بھی گئی۔ یہ اس صورت میں مسئلہ ہے کہ جب جماعت کی نماز میں عورت شریک ہو، آپ اپنی سنت پڑھ رہے، وہ آپ کے ساتھ چپک کے اپنی سنت پڑھ رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن پھر بھی تھوڑا فاصلے پہ ہی رکھیں تو ٹھیک ہے، ویسے بھی اس سے فاصلہ ہی ہونا چاہیے، زیادہ فری بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سر پہ نہ چڑھے۔ بہرحال یہ سنت اور نفل کا مسئلہ نہیں، فرض کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو فرض کے اندر اگر فرض میں بھی جماعت کے ساتھ شریک ہے، لیکن اگر گھر میں عورت ایک ہی کمرے میں، مرد اپنے فرض پڑھ رہا ہے اور عورت اپنی فرض پڑھ رہی ہے،
تو اب نماز ہو جائے گی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ نماز اب ہو جائے گی نہیں، وہ تو بندے کو بھی پتہ ہے کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی توجہ ادھر ہے یا ادھر ہے، لیکن اگر توجہ اللہ کی طرف ہے تو پھر ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ جماعت کی نماز میں جو ہے وہ عورت مرد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل میں وقتاً فوقتاً نماز کے متعلق بتلاتا رہتا ہوں تاکہ ہماری کم از کم نماز درست ہو جائے۔ اب دیکھیں، ہم جب آ ہی رہے ہیں تو ذرا اہتمام کے ساتھ لباس ایسا ہو کہ جس میں نماز مکروہ نہ ہو۔ اب پتہ چلا اتنا چست لباس ہے کہ پورا جو ہے وہ کٹی پہاڑی بھی نظر آ رہی ہے، اور تورا بورا کا مقام اور سارا جو ہے وہ ضلع سینٹرل کا نقشہ نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر نماز تو ظاہر بات ہے مکروہ تو ہوگی۔ تو اس لیے ایسا لباس ہو کہ جب آ ہی رہے ہیں تو لباس تو ٹھیک ہو، اللہ کے پاس آ رہے ہیں بھائی، اس کے دربار میں آ رہے ہیں۔ آپ کو ابھی وزیر اعلیٰ کی طرف بلایا جائے، جی آپ کے ٹائم لیا ہے، اسے ہی اٹھ کے چلے جاؤ گے؟ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی جب کوئی نبی کے روضے پر سلام کے لیے جا رہا ہوتا تھا اور ہاتھ میں چپل ہوتے تھے، ادھر ایک ہاتھ میں چپل پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابے تو پتہ ہے تجھے تو آیا کہاں ہے؟ آج تجھے علاقے کا کونسلر بھی بلائے اپنے گھر پہ تو تو اس کے پاس بھی اسی طرح چپل لے کر ہاتھ میں جائے گا، بے ادبی سمجھے گا۔ آج وزیر اعظم بلائے اور خصوصی میٹنگ کے لیے تو وزیر اعظم کے سامنے یوں چپل لے کے بیٹھے گا، کہے گا یار یہ تو تہذیب کے خلاف ہے۔ ساری دنیا کے صدر وزیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں جانے کے بھی تو کچھ آداب ہوں۔ یہ تو دیکھو آئے کہاں ہو کہ تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں محمد کے قدم تک پہنچا۔ آئے کس مقام پر ہیں؟ اور پھر اللہ معاف کرے، ہم دین شریعت پر نہیں، ہم اپنی خواہش پہ چلتے ہیں۔ اب نبی کے روزے کے سامنے ہیں اور گھر والوں کو ویڈیو کال پہ روزہ دکھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آنٹی پوری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر تجھے کرنا بھی ہے بغیرتی اور تو نہیں مانتا تو کم از کم اپنا بوتھا بڑا کر دے اور گھر والوں والا جو کیمرہ اس کو چھوٹا کر دے، یہ بھی آپشن ہوتا ہے۔ لیکن اپنی اتنی سی تصویر اور بیگم صاحبہ کی اتنی، اور سب جو ہیں اس کے زیارت کر رہے ہوتے ہیں اور نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وغیرہ سب کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ نبی کے پاس، نبی کے روزے کے پاس اس طرح کی حرکتیں، اور ساتھ ساتھ میں گھر والوں کی بے پردگی۔ اب اگر کوئی سمجھائے تو کوئی تو سمجھ جاتا ہے، کوئی تو جی یہ زیارت اپنے گھر والوں کو نہیں دکھائیں۔ او بھائی، آج سوشل میڈیا پر ساری چیزوں کی تصویریں، میں وہاں ساتھیوں سے کہتا ہوں جعلی مبارک دکھانا ہے نا اپنے گھر والوں کو، تو سوشل میڈیا پہ سرچ کرو روزے مبارک کی جعلی، وہ سامنے آ جائے گی۔ جب ہر چیز کی تصویریں موجود ہیں تو تجھے یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھ کہ کم از کم میری وہ تو جگہ ایسی ہے کہ اے زائر درگاہ نبی، یہ جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ ہیں یہاں روح رسول عربی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا مزاج جو بن چکا ہے وہ شریعت پہ چلنا نہیں، اپنی خواہش پہ۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت، اس نے، ہم جا رہے تھے عمرے پہ، والد صاحب بھی تھے، والدہ بھی تھی، اس نے کہا جی میں بھی جاؤں گی۔ میری والدہ نے کہا وہ، میں نے کہا نہیں، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے بغیر محرم کے جانا، اس کا کوئی محرم ساتھ نہیں ہے تو ہم تو نہیں، میں تو کم از کم یہ کام کا ذریعہ نہیں بنوں گا گناہ کا۔ اب جی وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئیں اور ہم سے ناراض ہو گئیں اور منہ بنا لیا، تو بھائی کوئی 10 مرتبہ منہ بنائے، ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا۔ اب غیر محرم کے ساتھ سفر جو ہے وہ ہو رہا ہو تو وہ جائز ہے کیا؟ لیکن کیا حرم کا سفر بھی کرنا ہے؟
لیکن اللہ کو ناراض کر کے تو کیا حرم کا سفر قبول ہوگا؟ اس میں برکت ہوگی؟ تو نہیں، اگر صورت بنتی تو نہیں جائے، کوئی فرض تھوڑی ہے عمرہ۔ اور اگر کوئی محرم نہیں اور تیرے پاس پیسے ہیں تو تب بھی تجھ پہ حج فرض نہیں ہوا۔ عورت پر حج فرض نہیں ہے اگر اس کا محرم اس کے ساتھ نہیں ہو کوئی، اور محرم کوئی مل بھی نہ رہا ہو۔ لیکن کیا ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں میں ابھی بھی نورانی کے مزار پہ جا رہی ہوں جیسے، اور جناب جیسے وہاں پر سب کچھ چلتا ہے تو یہاں بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ تو بہرحال یہ میرے کہنے کا مقصد کیا کہ مزاج شریعت کو سمجھو، اور اسی میں کامیابی ہے، اپنی خواہش پہ نہیں۔ اب بیت اللہ میں حجر اسود میں مردوں کا جھمگٹا ہوتا ہے، میں آج تک بوسہ نہیں دے سکا، ارادہ بھی ہوتا ہے کوشش کریں، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آ جاتا ہے جو حضرت عمر کو نبی نے فرمایا، تو عمر یہاں کسی کو دھکا نہ دینا۔ اب دھکا دیے بغیر اور ہڈی پسلی ایک کیے بغیر بعض دفعہ وہاں جانا ہی مشکل ہے، لیکن ان تمام مردوں کے بیچ میں ماشاءاللہ عورت بھی گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پہلوان کی بچی آتی ہے اور کہتی ہے تم کیا ہو، دیکھنا میں تمہارے درمیان سے ہوتے ہوئے جاؤں گی، اور اسے نہیں پرواہ مرد ٹکرائے گا اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس ہم نے اسے چومنا ہے۔ اب مجھے بتائیں، حجر اسود کو چومنا کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے؟ نہیں چوما تو اسی لیے تو نبی نے استلام بتایا کہ دور سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومو، لیکن نہیں جی ہم اتنے دور سے آئے ہیں، میں اتنے دور سے آئی ہوں، میں تو گھسوں گی مردوں میں بھی۔ اور ماشاءاللہ ایک نے پوری ہمت کی اور اس کے بعد بے ہوش ہو کے پڑی ہوئی ہے، بالکل اس کی حالت۔ اب اور مرد اس کی کوئی ٹانگیں مسل رہا ہے، کوئی پتلیاں کوئی کس طرح، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں کہ ہونا آرام ہے۔ اب مزہ آیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنی خواہش پہ چلنا ہے، شریعت پر نہیں۔ تو دین اپنی خواہش کا نام نہیں ہے، شریعت کے مزاج کو سامنے رکھنے کا نام دین ہے، کہ میرے نبی کیا کہتا ہے، میرے رب نے کیا حکم دیا ہے۔ یہ تو میں نے چند ایک مثالیں اس چیز میں بتائی ہیں، تو باقی چیزوں میں بھی دیکھ لیں کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو دین اپنی خواہش کا نام نہیں، دین خواہش کا نام ہے اللہ اور رسول کی، کہ ان کی چاہت کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے، بس جہاں ان کا حکم ہو اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب میری چاہت کچھ اور ہو، ہم نے اپنی چاہت پر عمل نہیں کرنا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ چاہت اپنی تو یہ ہے کہ بچہ بچے، رب کی چاہت ہے کہ بچے کی گردن پہ چھری پھیرو، لیکن خلیل جو ہیں اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خواہش کو قربان کر دے اور رب کی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے رب کی خواہش اور منشا کے مطابق چلے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ تو نماز کے پورے مسائل کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھی جائے، کہ کب نماز ٹوٹ جاتی ہے، کب نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کب نماز جو ہے اس کا واجب ہم سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ تو نماز قائم کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی جماعت کا اہتمام ہو، نماز کے پورے مسائل کا اہتمام ہو، وضو اچھی طریقے سے ہو۔ آگے سردیوں کا موسم آنے والا ہے، بعض دفعہ وضو کریں گے بس جلدی جلدی جگہ خشک نہ ہو جائے۔ جو آدمی سردیوں میں وضو کرتا ہے فرشتے ثواب پر لڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے میں یہ لے کے جاؤں گا اس کا ثواب، دوسرا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ اور اتنا بڑا اجر اور ثواب اللہ نے سردی میں وضو کا جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ نماز بھی ہو، نماز کی جو شرائط ہے وہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفنا انت الشافی
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین آمین.